امریکہ افغانستان سے نکل گیا اور امریکہ کے حریف چین نے امریکہ کی اس شکست کو امریکہ کی لاپرواہ جارحیت کا سبق قرار دیا ہے۔ مگر کیا امریکہ کی افغانستان میں فوجی شکست پر چین کو خوش ہونا چاہیے یا پریشان؟ یہ معاشی ترقی کے لیے ایک شاندار موقع ہے یا ممکنہ خطرے کی ایک علامت ہے؟ یہ خطے کی موجودہ سیاست سے متعلق سب سے اہم اور بڑا سوال ہے، اور کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکی انخلا سے چین کو خوش نہیں بلکہ پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ کی توجہ افغانستان سے ہٹ جائے گی اور جن مسائل کا استعمال امریکہ افغانستان میں کر رہا تھا اب وہ ان کا استعمال اپنی جیو پولیٹیکل ترجیحات پر کرے گا، جس میں چین کے اثر کو کم کرنا سب سے اہم ہے۔ اور اس حوالے سے گزشتہ ہفتے ہی امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کی جانب سے 3 ملکی سیکیورٹی پارٹنرشپ کا اعلان کیا گیا ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان اوکس نامی معاہدے کے تحت آسٹریلیا پہلی بار نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز حاصل کر پائے گا، جس کی ٹیکنالوجی امریکہ فراہم کرے گا، یعنی امریکہ 50 سال بعد اپنی یہ ٹیکنالوجی کسی ملک سے شیئر کرے گا، جبکہ اس سے پہلے امریکہ نے صرف برطانیہ سے یہ ٹیکنالوجی شیئر کی تھی۔ اس معاہدے کے تحت تینوں ممالک کے درمیان دفاعی ٹیکنالوجی سمیت اہم سیکیورٹی معلومات کا تبادلہ بھی ممکن ہوگا، اور ماہرین کا خیال ہے کہ شاید دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ تینوں ممالک کی اب تک کی سب سے اہم سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے، جبکہ چین نے اس معاہدے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خطے کے استحکام کو مجروح کرنے کے برابر ہے۔ ساتھ ہی تینوں ممالک پر کولڈ وار مینٹیلٹی اور نظریاتی تعصب کا الزام عائد کیا ہے۔ صرف یہی نہیں، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں شکست نے چین کو اس بات کا تعین کرنے کے لیے کشمکش میں ڈال دیا ہے کہ کیسے یہ شکست اب دونوں ممالک کے درمیان مقابلے کی جنگ کو بدل سکتی ہے، کیونکہ طالبان کے منظم ہونے سے جہاں امریکہ کے وقار کو نقصان پہنچا ہے تو وہیں اس نے نئے جیو پولیٹیکل اور سیکیورٹی خدشات کو بھی جنم دے دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس بات کے باوجود کہ طالبان امداد اور سرمایہ کاری کے لیے چین جیسے دولت مند ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں، بیجنگ میں حکام کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ شدت پسند افغانستان کو چین کے ارد گرد منظم ہونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور خطے میں تشدد کو جنم دے سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، امریکی افواج کی افغانستان سے واپسی سے امریکہ اس قابل ہوگا کہ وہ اپنی پلاننگ اور وسائل کو ایشیا میں چین کے اثر کو کم کرنے کے لیے استعمال کر سکے۔ خبر میں ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ آخر غیر مقبول اور ناقابل فتح ہونے والی جنگ سے نکل رہا ہے، اور افغانستان میں فوجی موجودگی کا خاتمہ امریکہ کو کافی وسائل فراہم کر دے گا، اور وہ توجہ جو امریکہ افغانستان پر لگا رہا تھا اسے اب اپنے وسائل کے ساتھ وہ چین کے ساتھ طویل مدتی مقابلے میں لگا دے گا۔ صرف یہی نہیں، نیو یارک ٹائمز کے مطابق چین افغانستان کا سب سے امیر پڑوسی ملک ہے، اور طالبان کی حکومت کس طریقے سے کام کرے گی تو اس پر چین کی توجہ مرکوز ہوگی، کیونکہ چین کا یہ دعویٰ تو ہے کہ طالبان نے اسے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین چین کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر یہ بات اب تک واضح نہیں ہے کہ چین کا طالبان پر کتنا اثر و رسوخ ہے، کیونکہ حال ہی میں چین کے وزیر خارجہ نے طالبان کے لیڈران سے ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ امن پر بات چیت کا جھنڈا بلند کریں، لیکن اس کے بجائے طالبان نے یکے بعد دیگرے شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز کے گرتے ہوئے مورال کا فائدہ اٹھایا۔ ایک چینی ماہر کا دعویٰ ہے کہ اب امریکہ کو لگتا ہے کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد افغانستان کا مسئلہ چین کے گلے پڑ جائے گا۔ خبر کے مطابق چین کے لیے کافی کچھ داؤ پر لگا ہے، اور اگر طالبان کی جیت نے خطے میں عدم استحکام پیدا کیا تو یہ چین کے ون بیلٹ اینڈ ون روڈ کے اس فلیگ شپ پروجیکٹ میں خلل ڈال دے گا، جس کے ذریعے وہ خطے میں انفراسٹرکچر بنانے کے لیے سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ خبر کے مطابق چین کا یہ پروجیکٹ جو پورے خطے میں پھیلا ہوا ہے، اس میں افغانستان کو جنگ کی وجہ سے بڑی حد تک نظر انداز کیا گیا، اور چین کو اس وقت افغانستان کے قریب دیگر ممالک کی سیکیورٹی سے متعلق خدشات ہیں، جس میں پاکستان، قازقستان، تاجکستان اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ خبر کے مطابق گزشتہ مہینے ہی پاکستان میں ایک بس جس میں چینی ملازم سوار تھے اس پر حملہ ہوا، جس میں 9 لوگوں کی ہلاکت ہوئی، اور اس حملے کو ان حملہ آوروں سے جوڑا جا رہا ہے جو افغانستان کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں، یعنی افغانستان میں استحکام ہوا تو اس کا معاشی فائدہ چین اور ایشیا میں اس کے اتحادیوں کو ہوگا، لیکن اگر عدم استحکام ہوا تو اس کا نہ صرف معاشی بلکہ سیکیورٹی نقصان بھی چین اور اس کے اتحادیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اور امریکی افواج کے انخلا سے امریکہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنی توجہ چین پر مرکوز رکھ سکے، جبکہ امریکی صدر بائیڈن بھی یہ واضح کر چکے ہیں کہ افغانستان کی جنگ نے امریکہ کا کافی عرصے سے بڑی جیو پولیٹیکل ترجیحات سے دھیان ہٹایا ہوا تھا، اور 16 اگست کو ہی جو بائیڈن واضح کر چکے ہیں کہ ان کے اصل اسٹریٹجک مد مقابل یعنی چین اور روس اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے کہ امریکہ مسلسل اپنے اربوں ڈالرز اور وسائل کو افغانستان میں استحکام پیدا کرنے کے لیے لگاتا رہے، یعنی امریکہ کو لگتا ہے کہ اس کا مقابلہ چین اور روس سے ہے، اور افغانستان میں رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے امریکہ کی نئی انتظامیہ نے آتے ہی عالمی سطح پر اپنی پالیسیاں بدلنا شروع کر دی ہیں، اور اس وقت امریکی توجہ کا محور 2 عالمی طاقتیں روس اور چین ہیں۔ امریکہ کے یہ دونوں حریف ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اور اسی بات نے امریکہ کی نئی انتظامیہ کو کشمکش میں ڈال دیا ہے، کیونکہ امریکہ اپنی توجہ چین پر رکھنا چاہتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ روس سے کشیدگی بھی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ دونوں فرنٹ پر سرگرم رہنے کے لیے امریکہ کے پاس فوجی صلاحیت موجود نہیں ہے، اور اب امریکہ اپنے روایتی حریف روس کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ صرف امریکہ کے لیے نہیں
बल्कि खुद रूस के लिए भी खतरनाक होगा। और इस पस मंजर में 2 माह पहले आलमी सियासत से मुताल्लिक सबसे बड़ी पेशरफ सामने आई। जून में अमेरिकी सदर जो बाइडेन की दावत पर रूसी सदर पुतिन समिट के लिए जेनेवा पहुंचे। दोनों ममालिक के दरमियान 2 राउंड्स पर मबनी तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात जारी रही, जिसमें दोनों ममालिक ने अपने अपने खदशात एक दूसरे के सामने रखे। कई मामलात पर बातचीत और रास्ता निकालने के लिए इत्तफाक हुआ, कई मामलात पर इख्तिलाफात बरकरार रहे। मगर एक बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई कि दोनों ममालिक ने अपने सफीरों को ओहदों पर वापस भेजने के लिए इत्तफाक कर लिया। और इस मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अमेरिका हालिया बरसों में मुसलसल रूस पर साइबर हमलों के जरिए हैकिंग का इल्जाम लगाता रहा है। और फिर पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वादे किया था कि रूसी सदर को पता है कि अमेरिका के पास अहम साइबर सलाहियत मौजूद है और साइबर हमलों का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। रूस हमसे सर्द जंग नहीं चाहेगा, ये हम दोनों के मफाद में नहीं है। It was important to meet in person. सदर पुतिन से आमने सामने मिलना अहम था ताकि जो मैं कहना चाहता था उसमें कोई गलती या गलत बयानी ना हो। मैंने वही किया जो मैं करने आया था। मैंने ये बात की कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमलों की कोई गुंजाइश नहीं, चाहे वो साइबर हमले हो या कुछ और। तवानाई के सेक्टर से लेकर हमारे पानी के निज़ाम तक मैंने इन्हें एक फहरिस्त दी जिसमें अमेरिकी पॉलिसी के तहत 16 हसास इंफ्रास्ट्रक्चर थे। और मैंने रूसी सदर को ये बात बताई कि अमेरिका के पास अहम साइबर सलाहियत मौजूद है और वो जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये सलाहियत कितनी है, लेकिन इतना जानते हैं कि हमारे पास अहम सलाहियत मौजूद है और अगर वो बुनियादी कदरों की खिलाफ वर्जी करते हैं तो हम इसका जवाब देंगे, साइबर तरीके से जवाब देंगे। मुझे नहीं लगता कि रूसी सदर अमेरिका के साथ सर जंग की तरफ देख रहे हैं। ये हम में से किसी के मफाद में नहीं। Let's hug and love each other. But it's clearly not in anybody's interest. Your countries or mine. रूसी सदर पुतिन भी मुलाकात के बाद आलमी मीडिया के सामने आए, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वादे किया कि अमेरिकी सदर से मुस्बत बातचीत हुई है। वो तजर्बेकार सियासतदान हैं, ट्रंप से मुख्तलिफ हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने साइबर हमलों की जिम्मेदारी अमेरिका पर ही डाल दी। मेरी और जो बाइडेन की मुलाकात में कोई कशीदगी नहीं थी। हमारे दरमियान मुस्बत बातचीत हुई है। जहाँ तक जिम्मेदारियों का ताल्लुक है कि किसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो खुद अमरीकी ज़राए ये दावा करते हैं कि बेशतर साइबर हमले खुद अमरीकी सरजमीन से होते हैं। फिर इस फहरिस्त में कनाडा, लातीनी अमेरिका के ममालिक और फिर बरतानिया आता है और रूस इस फहरिस्त में ही नहीं। अमेरिकी सदर एक तजुर्बेकार सियासतदान है। हमारे दरमियान 1-on-1 तकरीबन 2 घंटों तक बातचीत हुई है। मेरा मतलब है कि जो बाइडेन से पहले जो सदर थे उनसे जब यही सवाल किए गए तो उन्होंने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया था, मगर जो बाइडेन ने बराह रास्त तमाम सवालों का जवाब दिया। जो बाइडेन ट्रंप से बहुत मुख्तलिफ हैं। And in this, he is very different from President Trump. कई मामलात पर अमेरिका ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया, कई मामलात पर रूस ने भी अपनी पोजीशन बरकरार रखी। लेकिन बहरहाल नई अमरीकी इंतजामिया के बाद रूस और अमेरिका के दरमियान फिर से बातचीत का आगाज देखने में आया और अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि 3 से 6 माह में पता चल जाएगा कि रूस का रवैया क्या होगा। दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन जेनेवा में रूसी सदर से मुलाकात के लिए रवाना हो रहे थे तो एक साथी ने उनसे सवाल पूछा कि रूस अमेरिका से ताउन क्यों करना चाहेगा, जिस पर अमेरिकी सदर ने जवाब दिया कि रूस एक मुश्किल पोजीशन में है, चीन की तरफ से उसे दबाया जा रहा है और रूस किसी भी तौर पर एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखना चाहेगा। रूस एक बहुत मुश्किल पोजीशन पर है, चीन की तरफ से उसे दबाया जा रहा है। रूस किसी भी तरीके से एक अहम ताकत के तौर पर रहना चाहेगा। रूस मुतल्लिका रहना चाहता है और ये चीजें मायने रखती हैं और मुझे लगता है कि ये दुनिया के हर लीडर के लिए मायने रखती हैं।